آدمی ہر ایک کی بات سننے کے لیے تیار ہے. کوئی بھی بات کی جائے نا، صحت کے بارے میں بات کی جائے، کان لگا کے سنتے ہیں. یار کوئی صحت کا نیا نسخہ تو نہیں آیا. آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، بھائی ارننگ کے طریقے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں نہیں. آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں، ایک ہفتے میں آپ اتنے لاکھ روپے کما سکتے ہیں. ایک دم انسان کہتا ہے یار دیکھیں یار. وہ تو اب لوگوں نے اس لیے سننا چھوڑ دیے کہ لوگوں نے کہا یار یہ خود نہیں کما رہا، یہ اس طرح سے کما رہا ہے. یعنی لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگوں کو ارننگ کا طریقہ بتائیں گے، اس سے ارننگ کا طریقہ لوگوں کو آئے نہ آئے، لیکن ہماری ارننگ مونیٹائزیشن سے شروع ہو جائے گی. اس بہانے لوگ کلک کر کر کے ہماری ویڈیو تو دیکھیں گے نا. تو ارننگ کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ ارننگ کا طریقہ بتانا شروع کر دو. لیکن جب اس میں بھی کمپٹیشن ہوا، زیادہ لوگ آ گئے، تو یہ طریقہ کیا ہو گیا؟ اب لوگ اتنے شوق سے نہیں دیکھ رہے ہوتے. 2-3 ٹاپک ایسے ہیں جو بہت زیادہ چلتے ہیں، وائرل ہوتے ہیں. ایک، آپ لوگوں کو ارننگ کا طریقہ بتا دو، دے تنادن. دوسرا، آپ لوگوں کو ڈپریشن سے بچنے کا طریقہ بتاؤ، دے دا نادن، دبا کے چلتا ہے. تیسرا، آپ میڈیکل سائنس کی باتیں بتاؤ. یہ تیسرے نمبر پہ زیادہ چلتی ہیں. یہ بھی قوم کی حماقت دیکھو آپ. جو چیز سب سے زیادہ چلنی چاہیے تھی وہ سب سے ویورز ڈاکٹروں کے چینل پہ بہت کم دیکھے ہیں میں نے، کیونکہ تمیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں پیسہ آئے بھلے توند نکلی بھی ہو. لوگ کہتے ہیں دولت آئے بھلے شوگر کے مریض بن کے مر جائیں ہم. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ڈپریشن ختم ہو بھلے کولیسٹرول لیول بڑھ جائے اور ہارٹ اٹیک سے مر جائیں. یہ قوم کی مینٹل لیول کی بات کر رہا ہوں میں. یہی ہوتا ہے نا، دماغ ادھر ہی ہوتا ہے نا. اشارہ سے غلط تو نہیں کر رہا نا میں. تو سب سے زیادہ چلتا ہے پیسہ کمانے کا طریقہ، کیسے غور سے سنیں گے. دوسرے نمبر پر چلتا ہے ڈپریشن سے بچنے کا طریقہ. آج کل جو موٹیویشنل اسپیکرز دنیا میں آ رہے ہیں، زیادہ تر آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ ٹینشن سے نکالنے کے طریقے. اور تیسرے نمبر پہ چلتی ہیں میڈیکل سائنس کی باتیں. سب سے کم چلتی ہے مذہب کی بات، سب سے کم چلتی ہے. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب آپ کے چینل پہ تو اتنے ویورز آ رہے ہوتے ہیں، 1-2-3 گھنٹے کا بیان لوگ بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں. بھائی کمپیئر کرو نا اگر دوسری چیزوں سے، تو پھر وہ بہت کم ہے. اور وہ اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اندھوں میں کانا راجا. بڑے بڑے علماء یوٹیوب پہ ہیں ہی نہیں، وہ تو بیچارے مدرسوں میں پڑھائی میں ہی لگے ہوئے ہیں. وہ تو ہم تو آ گئے تو اس لیے پھیل گئے ہم، ورنہ تو ہم سے بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے اللہ میں پڑے ہوئے ہیں جن کے پاس علم اتنا اور تقوی للہیت، وہ سوشل میڈیا پہ ہے ہی نہیں. تو جب ہے ہی نہیں تو پھر جو ہوگا وہی وائرل ہوگا نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو اللہ رسول کی بات سننے کے لیے بہت کم ٹائم ہے، بہت کم ٹائم ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا تدعو، یہ جہنم کی آگ ہر ایک کو دعوت دے گی. کس شخص کو؟ ہم کہتے ہیں نا بھائی یہ کارڈ لے کے جاؤ، اس کیٹیگری کے لوگوں کو ولیمے کی دعوت میں لے آؤ. تو اللہ میاں نے نہیں جہنم کی آگ کو ایک کارڈ دیا ہوا ہے کہ تجھے انوائٹ کرنا ہے. کس کس کو انوائٹ کرنا ہے؟ جو بھی اللہ کی دعوت سے منہ موڑے گا، اس کے پاس اللہ کی بات سننے کا ٹائم نہیں ہوگا. علم حاصل کرنے کا، جو اللہ کا علم ہے وہ حاصل کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا. اسے جب نصیحت کی جائے گی سر ہی نہیں اٹھائے گا. اس کو صحت کی بات کریں گے ایک دم سنے گا غور سے. اس سے آپ ڈپریشن دور کرنے کی بات کریں گے ایک دم غور سے سنے گا. اس سے آپ بات کریں گے پیسہ کمانے کا طریقہ بتائیں گے ایک دم چینل پہ آئے گا. ارے بھائی کیا بتا رہے ہیں بھائی، دیکھیں تو صحیح. ہر چیز کے لیے ٹائم ہے. مگر جس خالق نے بنایا، جس نے پیدا کیا، وہ بار بار کہہ رہے میں نے پیدا کیا، اپنے لیے پیدا کیا. تم مجھے بھول گئے، آپس میں ہی تم ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے میں لگ گئے. اس کا سب سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوگا؟ دیکھو سب سے بڑی ضرورت انسان کی ہے ڈپریشن دور کرنا. پیسہ بھی کیوں کمانا چاہتا ہے؟ خوشیاں ملے نا اس کو. صحت بھی کیوں کمانا چاہتا ہے؟ بولو نا، تکلیفوں سے بچے. تو اصل تو سب سے بڑا مسئلہ اسٹریس ہے نا، ڈپریشن ہے. اور کمال کی بات آپ کو بتاؤں، میں نے مدرسوں میں کتنا ٹائم گزارا، علماء صلحاء کے ساتھ کتنا ٹائم گزارا. جب میں مدرسے سے باہر آیا ہوں، عوام میں گھلا ملا ہوں، تو مجھے پتا چلا یہ بھی کوئی ٹاپک ہے. نہیں آئی میرے خیال بات سن، یہ بھی ایک ٹاپک ہے جس پہ باتیں ہوتی ہیں. حالانکہ مجھے یہ پتا تھا میڈیکل سائنس بھی ایک ٹاپک ہے،
पैसा कैसे कमाया जाता है ये भी एक टॉपिक है। आपको किन किन शोबों में जाना चाहिए, कौन कौन से यूनिवर्सिटियों में शोबे हैं, कहां कहां आप अपने आप को खपा सकते हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। हम जब इंटर कर रहे थे तो ये टॉपिक ही टॉपिक था ये। लेकिन जब हम मदरसे में 8 साल गुजारे हमने, उसके बाद दौर हदीस, तखस्सुस, फिर उलमा के साथ रहे, फिर तबलीग वालों के साथ उठना बैठना, बुजुर्गों के साथ उठना बैठना, वहां डिप्रेशन टॉपिक ही नहीं था। ये तो अब जाके सोशल मीडिया इतना आम हो गया, तो मैं देख रहा हूँ हर दूसरा क्लिप आ रहा होता है, कोई मोटिवेशन स्पीकर बताए स्ट्रेस से ऐसे निकलते हैं, डिप्रेशन से ऐसे निकलते हैं। मैं कह रहा हूँ क्यों डिप्रेशन से निकाल रहे हो, क्यों स्ट्रेस से निकाल रहे हो लोगों को, इनको क्या मसला क्या हो गया इनके साथ। तो ख्याल आया कि यार मैं इस पे बात जरूर करूंगा कि दीनदार आदमी का टॉपिक डिप्रेशन होता ही नहीं है। ये है ही उन लोगों के साथ जो मजहब को फॉलो नहीं कर रहे, ये उनके मसाइल हैं। यही बात मेरा ख्याल है। जैसे बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, ये अंग्रेज का टॉपिक है। आप अंग्रेज वहां जाएं अमेरिका में, एक बताएं जी ऐसे बच्चों की तरबियत की जाती है, बेगम को ऐसे कंट्रोल में रखा जाता है। वो कहेगा क्या बातें कर रहा है भाई। और मैं वहां 25 साल के लड़कों को यह समझाना शुरू कर दूं, 30 साल के लौंडे लपाड़ों को, देखो टेक्नोलॉजी के हिसाब से ना चलना चाहिए। ये हमारे अंदर बहुत बड़ा ऐब है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते, उसको समझते हैं परहेजगारी। जनरेटर स्टैंड बाय होने चाहिए कि लाइट जाए और जनरेटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता इन चीजों में, सहूलत कितनी हो जाती है। लेकिन दीनदार लोगों में हमने देखा है देसीपन हद से ज्यादा है। अगर देसीपन ही रखना है तो फिर मोमबत्तियां जला के बयान करो ना। मेरे पास चाबियों के गुच्छे जमा हो गए थे, मैंने इस घर में सारे जो फिंगरप्रिंट वाले लॉक लगा दिए। लोग एतराज कर रहे हैं मुझसे, देखो बहुत एडवांस जाने की कोशिश। ओ भाई इसमें कौन सी ऐसी बात है, चाबी गुम जाती है, चाबी नकली बन जाती है, चाबियों के गुच्छे लेके घूमते रहो, जेबें हिलती रहे आदमी की, तो थोड़ा सा 2-4 हजार रुपए ज्यादा खर्च कर लो। बार बार चाबी भी तो बनवानी पड़ती है, ताले भी तो बनवाने पड़ते हैं, थोड़ा सा बहुत आराम से लग जाते हैं ये वाले ताले। और कितनी सहूलत हो जाती है, गए ठक करके खोला निकल लिया, जिसको चाहोगे उसका अंगूठा लग जाएगा। लेकिन नहीं, तो कौम का एक मसला ये है कि वो बहुत पीछे जाने को सवाब समझते हैं, खासतौर पे दीनदार लोग इसको समझते हैं कि ये हमने अगर टेक्नोलॉजी का पहले से पहले इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो शायद ये हम जन्नत में इस लोगों से पीछे रह जाएंगे। तो ये गलत सोच है, आप आगे निकल जाओ, पहले वो काम कर लो जो। मैं तो बहुत सोचता रहता हूं, अभी तो मैं मुर्गियों में भी सोच रहा हूं ये वाला अंगूठा लगाऊं वहां पे जाके, सीधी सी बात। तो जापानीज की खासियत ये है, मैंने जापान के वीजे के लिए अप्लाई किया था एक दफा, तो मैं जब उनकी एम्बेसी में गया हूं तो उनका सिस्टम देख के मैं हैरान हो गया। मैंने कहा जापान जापानी है मेरे भाई, उसका कोई मुकाबला। ऐसा सिस्टमैटिक है ना, टिक टक 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 करके आप जाओ, ऑटोमेटिकली यूं जाओ, आगे अंधेरा है, अगले बंदे को आप नजर आ रहे हो, आपको अगला नजर नहीं आ रहा। क्यों, काम से काम रखो। तूने हमें हमारी दाढ़ी मुझे देख के तुझे क्या चाहिए, उससे बहस करेंगे लोग ऐसा। अब वो मैं उस पर बयान करूंगा तो सारा बयान इधर निकल जाएगा। तो अपने आप को हमें हर चीज में ना सिस्टमैटिक करने की जरूरत है। ये चीज मैंने मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह में देखी है। मैं 1993 में उनके पास गया था, इतने बड़े बुजुर्ग, दारुल उलूम करंगी में कई साल बुखारी पढ़ाई उन्होंने, वहां मैं गया तो हर चीज सिस्टमैटिक थी। मैंने कहा ये इतने एडवांस टाइप के मौलाना साहब, हर चीज ऐसी सिस्टमैटिक है और जबरदस्त हिसाब से चल रहा है, पूरा एक सिस्टम बना हुआ था हर चीज का। तो मैं हैरान हुआ, मौलाना है और आगे जा रहे हैं, यानी लोगों से आगे जा रहे थे वो। खैर, तो क्या बात कर रहा था मैं, जो असल बात चली थी। हाँ, तो मैं बताओ, अब मैं जाऊं अंग्रेजों को मैं समझाना शुरू कर दूं, 30 साल की उम्र के सारे गोरों को जमा करूं, देखो वाइफ और सास ससुर को ऐसे निपटा जाता है, साले के साथ ऐसे बात की जाती है, तुम्हारा साला घर में आया करे तो समोसे का पूछा करो उसको, ये मैनर्स होते हैं, सालियों से कैसे बात की जाती है, कजन। गोरा कहेगा भाई ये मेरा टॉपिक है ही नहीं, क्या बात कर रहे हो यार तुम, साली बीवी, ये क्या क्या बातें कर रहे हो। उसका तो एक ही टॉपिक है, डिप्रेशन और पैसा कैसे कमाया जाता है, ये मेडिकल साइंस होगा। तो दीनदारों का डिप्रेशन टॉपिक है ही नहीं। आज भी एक सहाफी का क्लिप आया मेरे सामने, वो लोगों को स्ट्रेस और डिप्रेशन से निकलने का बता रहे थे कि ये तरीका है, ये तरीका है। नीचे कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो कुछ ने दबा के गालियां दी हुई थी ना। हमारी कौम को तमीज वमीज है नहीं, हालांकि बातें अच्छी कर रहे थे वो। कौम जो है ना डिप्रेशन में आई हुई है, तो वो फिर गालियां देना शुरू कर देती है।
وہ کہتی ہے ہمارے پاس فی الحال ڈپریشن سے نکلنے کا یہی آپشن ہے کہ آپ کو گالیاں دے کے ہم اپنے دماغ کو سکون ملے گا. یہ بھی ایک طریقہ لوگوں نے ایجاد کیا ہوا ہے، حالانکہ اس سے ڈپریشن کم نہیں ہوتی ہے، بڑھتی ہے. تو یہ خوب سمجھ لو، یہ جو ڈپریشن، اسٹریس اور یہ سب چیزیں دینداروں کا ٹاپک نہیں ہے. کیوں بھائی؟ ہم نے تو وہ کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا، پھر جو مرضی حالات ہوں تو بس صبر ہی ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. دنیا مسافر خانہ ہے، مر جانا ہے، غم ہوگا صبر کریں گے قیامت میں اجر ملے گا، صبر نہیں کریں گے تو نیکیاں کیا کریں گے بھائی؟ برباد کریں گے. اور اگر آپ یہ چاہو کہ میری دنیا جنت بن جائے، اللہ نے پہلے بتا دیا اٹ ازنٹ پاسبل، یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بہت پیارے اصول بتا دیے، 2 اصول، کہ دیر آر 2 ٹائپس آف ڈپریشن. ڈپریشن کی کتنی قسمیں ہیں؟ ٹینشنوں کی 2 قسمیں. نمبر 1 وہ ٹینشن جو آپ کی پیدا کردہ ہے. نمبر 2 وہ ٹینشن جو آپ کی طرف سے نہیں ہے. کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. آپ کی حماقتوں سے جو ٹینشن آ رہی ہے اس میں آپ کو ٹینشن بھی زیادہ ہوگی، ثواب بھی نہیں ملے گا، اور آپ اس میں توبہ نہ کی تو دھستے چلے جاؤ گے آپ. یہ دنیا میں اللہ کا عذاب ہوگا جو آپ کو دیا جا رہا ہے. اور ایک ٹینشن وہ ہے کہ آپ کی لائف صحیح فٹ فاٹ چل رہی ہے، اللہ کی طرف سے بھی ہو جاتی ہیں ٹینشنیں بھائی. آپ نہا دھو کے گھر سے باہر نکلے ٹائم پہ جانے کے لیے، ٹریفک کے قوانین کو بھی فالو کر رہے ہو، ہیلمٹ بھی بائک میں آپ نے لگایا، پیچھے ٹرک والے نے چرس پی ہوئی تھی آپ کے اوپر، آپ کی ٹانگ ہی ٹوٹ گئی. اب یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو ایک کانٹا بھی چبھے گا نا اللہ کی طرف سے، اس پہ بھی گناہ معاف ہوگا آپ کا. یہ پریشانیاں پیغمبروں کو بھی آئی ہیں، کتنی بڑی بڑی پریشانی. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا کنویں میں ڈل گیا، موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی موسٹ وانٹڈ تھے، بنی اسرائیل کو تنگ کر رہا تھا فرعون، اور آپ نے لڑائی چھڑوانے کے لیے تھپڑ مارا اور بندہ مر گیا. ایک اور ٹینشن آ گئی کہ بھائی اب تو قتل کا کیس بن گیا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ساری پریشانی آ رہی تھی، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا اپنا قصور نہیں تھا. تو یہ تو پیغمبروں کے ساتھ اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. اور دوسری قسم ہے بھائی جو اپنی حماقتوں سے آتی ہے. جو اپنی حماقتوں سے آتی ہے اس میں بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کی حماقت سے کوئی ٹینشن آ گئی، آنے کے بعد توبہ کر لو تو وہ ٹینشن اللہ کی رحمت بن جائے گی. نہیں یہی بات میرا خیال ہے. اب آپ پراٹھے پھوڑ رہے تھے، یہ وہ صحت کا خیال نہیں رکھ رہے تھے، اب آپ کو شوگر ہو گئی، اب آپ کو بیماریاں آنا شروع ہو گئی، مسائل کھڑے ہو گئے آپ کے ساتھ. یہ ٹینشن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ آپ کی اپنی بنائی کر. اب آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہو، رو رہے ہو، اللہ مجھے معاف کر دے، جس دن میں نے 2 لڈو کھائے اور ہر وقت جلیبیاں کھاتا تھا میں، معاف کر دے اللہ، مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. اللہ معاف کر دے گا، اور اللہ کہے گا چونکہ توبہ میں نے قبول کر لی ہے تیری، لیکن ٹینشن دور نہیں ہوگی. کیونکہ فطرت سے انسان جب لڑتا ہے تو فطرت انتقام لیتی ہے. اللہ معاف کر دے گا اس کو، گناہ کو، لیکن جو اس کا دنیا میں سائیڈ افیکٹ ہیں وہ ہو کے رہتے ہیں. لیکن اللہ اب کیا کر دے گا؟ چونکہ تو نے توبہ کر لی ہے تو اب یہ ہوگا کہ یہ بیماری اب میں تیرے لیے عذاب کے بجائے رحمت بنا دوں گا. پہلے عذاب بن کے آئی تھی، اب کیا بن جائے گی؟ رحمت بن جائے گی. تکلیف میں چیخے گا، چلائے گا، گناہ معاف ہوں گے، بشرطے کہ اتنا چیخ کے یعنی ٹینشن نہ دینا شروع کرتے ہر وقت ہائے ہوئے کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو کتنا آسان رکھ دیا نا. بس یہ ہے ڈپریشن کا اسلام میں بنیادی اصول. اور بڑی بات کیا ہے؟ مسافر خانہ، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. جب مسافر خانہ ہے، دل لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے. او بھائی بس میں جا رہے ہو، کسی کو پائیدان پہ پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے گی، کسی کو سیٹ میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی، تو پہلے چلا جائے گا، کوئی اسٹیشن پہ پہلے اتر جائے گا کہ تھوڑا اگلے اسٹیشن سے آ رہا ہوگا. تو ٹینشن کس بات کی بھائی؟ ٹینشن تو ختم ہو گئی نا، پروگرام تو بڑھ گیا. ٹھیک ہے نا؟ ٹینشن کا جو پروگرام تھا وہ کیا ہو گیا؟ وہ تو بڑھ گیا. اور یہ بھی عجیب بات بتا دوں، یہ میرا بھی ٹاپک نہیں، میں اس کو مختصر سمیٹ رہا ہوں. یہ بھی ایک عجیب بات بتا دوں کہ جن لوگوں کو ٹینشن نہیں ہوتی نا، دین اگر ان کی زندگی میں نہیں ہے تو کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ان کو ٹینشن ہوتی ہے. کیونکہ ایک ٹینشن اللہ نے سب کے ساتھ لگائی ہوئی ہے، وہ ہے موت اور اسباب کا فیل ہونا. آپ کھربوں روپے کما لو، آپ کے دل میں ایک لاشعور میں خوف ہوگا. مثال کے طور پر جو یوٹیوب سے پیسے کما رہے ہیں نا، ملین سبسکرائبر. ایک یوٹیوبر آئے میرے پاس کہ میرے اتنے ملین سبسکرائبر ہیں، میری ہزاروں لاکھوں روپے کی آمدن ہو گئی ہے.
میں نے کہا چلو انجوائے کرو. کہتے ہیں مجھے ایک ڈر لگا رہتا ہے اگر میری زبان بند ہو گئی, اگر جو ہے میرا چینل کسی نے اڑا دیا, اگر مجھے فالج ہو گیا, مجھے ڈمکانا ہو گیا, مجھے فلانا ہو گیا. میں نے کہا تو ٹرک کے نیچے آ گیا, یہ تو سوچا نا, بم دھماکہ ہو گیا, کیا خیال ہے بھائی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانا ہو سکتا ہے, اور ہوتا بھی ہے لوگوں کے. ایک ٹک ٹاکر جا رہا تھا ویڈیو بناتے ہوئے, ڈرائیونگ بھی کر رہا ہے اور ویڈیو بنا رہا ہے, گاڑی ٹرک میں گھسیڑ دی اور وہیں پر انا للہ ہو گیا بیچارے کا. تو اب جب یہ چلو وہ تو مر ہی گیا نا, جو نہیں مرے ہیں ان, آپ کو پتا ہے ہمارے ایک دوست نے بتایا امریکہ میں کتنے گورے ایسے ہیں جن کے ملین سبسکرائبر تھے, کروڑوں روپے آمدن تھی, پتہ نہیں کیا ہوا یوٹیوب نے ان کا چینل اڑا دیا, کوئی ان سے مسٹیک ہو گئی, کیا ہو گیا, روڈ پہ آ گئے وہ. کسی بھی چیز میں ثبات نہیں ہے اس دنیا میں, ہر چیز میں ایک لاشعور میں آپ کو ہوگا کہ کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ یوٹیوب کو چھوڑو, آپ ویسے کما رہے ہو, اگر بیٹھ کے آپ ویسے اگر بیٹھ کے کما رہے ہو, کوئی بھی کام کر رہے ہو آپ. اب یہ پراپرٹی میں ایک دوست تھے ہمارے, انہوں نے کہا یار 20 سال سے پراپرٹی میں نوٹ چھاپ رہے ہیں, وہ بہت پیسہ بنا لیا, رو رہے ہیں, اب روڈ پہ آ گئے وہ, کہہ رہے ہیں ساری پراپرٹیوں کا بیڑا غرق ہو گیا. تو ہر بزنس میں 100% یہ خطرہ موجود ہے کہ کسی بھی وقت یہ آپ سے چلا جائے گا. یہ ایک لاشعور میں نا اس کو خوف ستاتا ہے, کیونکہ جب وہ مسافر خانہ نہیں سمجھ رہا, اسی کو سکسیس اور کامیابی سمجھ رہا ہے, تو بھائی اس کے پیچھے ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو ہر وقت ڈراتا رہے گا, بیٹا یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے صحت بنا لی, بہترین صحت بن گئی, آپ ڈاکٹر کے پاس بیٹھو گے, آپ ڈاکٹر سے کہو گے ڈاکٹر صاحب میں تمام طبی اصولوں پر میں نے عمل کر کے میں کولیسٹرول بھی نارمل ہو گیا, شوگر بھی ایک دم فٹ فاٹ, اب مجھے کوئی بیماری تو نہیں ہوگی. ڈاکٹر کہے گا کہ ہو سکتی ہے بیماری, ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. ڈاکٹر صاحب جب کینسر کا بھی کوئی سب, میں نے سگریٹ بھی نہیں پی رہا میں, تو ڈاکٹر کیا کہے گا, بھائی کچھ بھی نہ ہو پھر بھی کینسر ہو سکتا ہے. جتنے کینسر کے مریض ہیں سارے بد پرہیزی تھوڑی کی تھی, بہت سارے پرہیز والے تھے. تو یہ لاشعور کا جو خوف اس کو تھکاتا رہے گا نا, تھکاتا رہے گا, اور جیسے جیسے عمر ڈھلکتی ہے وہ سارے ٹینشنوں والے اسباب بڑھتے ہیں اور برداشت کی قوت کم ہوتی ہے. جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے نا, آپ میں برداشت کم ہوتی ہے, آپ کا دل کمزور ہونا شروع ہوتا ہے, آپ کے اعصاب کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور ٹینشنوں کے اسباب کم ہونے کے بجائے بڑھنا. سب سے پہلے آپ کی عزت میں کمی آئے گی, آپ اچھے ہی نہیں لگیں گے لوگوں کو. ایکٹروں کو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ زبردست, آج بھی بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں, لگ نہیں رہے ہوتے خدا کی قسم. فینس کا تو کام ہے کیا کہنا. ہمارے زمانے کے ایکٹر ہیں نا, جو پرانے زمانے میں جب میں نے میٹرک کیا تھا اس زمانے کے ایکٹر, کبھی کبھار آ جاتی ہے نا تصویریں سامنے, تو میں دیکھ رہی ہوتا ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے ان سے دم کرواؤں میں جا کے نا, اتنی جھریاں اور اتنے بابے بنے ہوئے ہیں وہ, میں تو پہچان نہیں پاتا. بعض دفعہ لوگ بتاتے ہیں سب یہ وہ نہیں, وہ جو ونس اپون اے ٹائم فلانی فلم نہیں آئی تھی اس زمانے کا ہیرو, یہ تو نانا کیا ہو گیا اس بیچارے کو یار. لیکن لوگ کہتے ہیں ابھی بھی آج ویسے ہی لگ رہے ہیں جیسے, نیچے کمنٹس میں لوگوں نے لکھا ہوتا. حالانکہ خدا کی قسم ویسے اگر ویسے ہی لگ رہے ہیں تو ہیرو بن کے کیوں نہیں آ رہے فلم میں, کیوں نہیں آ رہے فلم, نہیں لگ رہے ویسے بھائی. اترجو ان تکون وانت شیب کما قد کنت ایام الشباب فقد کذبتک نفسک لیس ثوب دریس کالجدید من الثیاب. عربی کا ایک شعر ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تو بڑھاپے میں ویسا ہی لگے جیسا جوانی میں تھا تو اٹ ازنٹ پاسبل. ٹھیک ہے, یہ ممکن نہیں ہے. اس نے کہا انسان کیا کپڑا اگر پرانا ہو, کتنی اچھی کوالٹی کا کپڑا ہو, کمپنی ہو, نئے اور پرانے میں بہرحال فرق ہوتا ہے. کمپنیاں کپڑے بناتی ہیں, میں نے بہت کوشش کی میں وائٹ کلر کے ایسے کپڑے لوں کہ بس قیامت تک اب وہی پہنتا رہوں, مجھے کپڑے سلوانے نہ پڑے دوبارہ. مجھے زیادہ کپڑوں کا شوق نہیں ہے, بس ایک ڈیزائن ہے بس یہی پہنتا رہوں, لیکن وہ خراب نہ ہو. ایک دفعہ لے کے جان چھوڑ جائے یار, اپنے ناپ کے بنا لیں اور پھر اپنے آپ کو اس ناپ کا رکھنے کی کوشش کریں. آپ کہہ سکتے ہو نا کہ ناپ تو آپ کا چینج بھی ہو سکتا ہے, تو بھائی میں کوشش کروں گا اسی ناپ کا رہوں میں ہمیشہ, تاکہ درزی کوئی ناپ دینا اور پھر یہ آستین اور فلانا آستین اور یہ وہ, اس سے جان چھوٹ جائے. ایک دفعہ بنوا کے رکھ لو بھائی, اب موت تک یہی پہننا ہے, اور ایک کفن بنوا لو, مر گئے تو یہ, زندہ ہے تو یہ. لیکن نہیں ہوتا بھائی, جتنا بھی مہنگے سے مہنگا کپڑا خرید لو, تھوڑے دنوں کے بعد اس کی چمک خراب ہوتی ہے, وہ لگنے لگتا ہے کہ یہ بھی یہ پرانا ہو گیا. تو شاعر نے کہا کہ لیسا ثوب دریس کالجدید من الثیاب,
نیا کپڑا پرانا کپڑا نئے کپڑے کے جیسا نہیں ہوتا. تو پرانا آدمی بھی میرے بھائی نئے آدمی کے جیسا بولتے کیوں نہیں. تو ہم سب پرانے ہونے والے. کسی کو اس پہ فخر ہے میں بڑا ہینڈسم ہوں, بڑا خوبصورت ہوں. لوگ مرتے ہیں, تھوڑے دن تک مر رہے ہیں, اس کے بعد لڑکیاں آپ پہ نہیں مریں گی. ٹک ٹاکر آتے ہیں بڑی اسٹائل میں, لڑکیوں نے نیچے کمنٹس کیے ہوتے ہیں واہ بڑے کیوٹ لگ رہے ہو. اس کو 10-15 سال کے بعد لگے گا کہ اب میں کیوٹ سا نہیں لگ رہا, کوئی لفٹ نہیں کرائے گا. اور لڑکیاں کا تو میں نے بار بار بتاتے رہتا ہوں, تو جلدی بیچاری بوڑھی ہو جاتی ہیں. خواتین میں تو بڑھاپا بہت جلدی آتا ہے, یہ سن کے اور زیادہ جلدی آتا ہے ڈپریشن سے. غصہ کرتی ہیں نیچے کمنٹس میں کہ ہمیں کیوں ایسا. بھائی میں تو رپورٹ پیش کر رہا ہوں, تو یہ حقیقت ہے. تو اس سے یہ جو بے دین آدمی کو یہ جو ٹینشنیں ہیں نا اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, کیونکہ اس نے دنیا کو کیا بنا لیا اصل. تو یہ بہت بڑی ٹینشن کی وجہ ہے. جس آدمی نے دنیا کی کامیابی کو کامیابی سمجھ لیا نا, اس کو اب ٹینشن کی وجہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے دل سے جب تک یہ وجہ نہیں نکالیں گے آپ, اس وقت تک دنیا کا کوئی موٹیویشنل اسپیکر ٹینشن دور کرنے کا طریقہ نہیں بتا سکتا. میں قسم اٹھا کے بول سکتا ہوں کہ وہ موٹیویشنل اسپیکر خود ڈپریشن میں جائے گا تھوڑے دنوں میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ این ممکن ہے وہ اسٹیج پہ ہنس رہا ہو, اندر سے اس کے دل میں کانٹے چبھ رہے ہوں گے. کیونکہ جو اصل وجہ ہے نا ڈپریشن اور ٹینشن کی, وہ ہے دنیا کا مسافر خانہ نہ سمجھنا, دنیا کی کامیابی کو کامیابی. اب آپ ایک ایسی چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہو جس میں وفا ہی نہیں ہے, جو کسی بھی وقت یو ٹرن لے کے جا سکتی ہے, تو آپ تو بہت بڑے بیوقوف نکلے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ دولت کو کامیابی سمجھ رہے ہو جبکہ اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی. آپ سمجھ رہے ہو خواہشات کی تکمیل کو کامیابی, تو خواہشات کی صلاحیت انسان میں آہستہ آہستہ کم, کل کھانے کے قابل نہیں رہے گا وہ, اور عین ممکن ہے آج ہی چھوٹ جائے اس سے. تو کامیاب میرے بھائی وہی ہے جو دنیا کو ایگزامینیشن ہال سمجھتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے جانا کہاں ہے, اصل کیا ہے آخرت, اس کو سمجھتے ہیں. ہم جب مدرسے میں تھے نا, حضرت کی صحبت میں بیٹھتے تھے, ہمیں ٹینشن ایک ہی بات کی ہوتی تھی کہ ہمیں آخرت کی اتنی ٹینشن کیوں نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. یہ ہمارا بڑا مسئلہ تھا کہ بھائی ہمارے آخرت کی اتنی ٹینشن ہے کیوں نہیں. اور کامیاب ہماری نظر میں وہ سمجھا جاتا تھا جس کو آخرت کی اتنی ٹینشن پیدا ہو گئی. ہم عبداللہ بن عباس کا جب میں نے یہ قول سنا, عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کے دور میں نا ہمیں اگر کوئی کسی سے گناہ ہو جاتا تو اسے اتنی ٹینشن ہوتی, اسے ایسا لگتا جیسے کوئی پہاڑ ہے جو اس کے اوپر گر جائے گا, جب تک وہ توبہ کر کے اللہ کو منا نہ لیتا. اور عبداللہ بن عباس فرماتے تھے کہ تم لوگوں کو گناہ کر کے ایسا لگتا ہے جیسے ناک پہ مکھی آگے بیٹھ گئی ہو, اتنی سی ٹینشن. اور آج کا ماحول دیکھ لیتے تو بھائی گناہ کر کے اتنی سی ٹینشن بھی نہیں ہو رہی جتنی ناک پہ مکھی بیٹھنے کی ٹینشن ہو رہی ہے. تو آپ نے جو اصل ٹینشن تھی اس کو ٹینشن بنایا ہی نہیں ہے. آپ نے بنا کس کو لیا؟ دنیا کو ٹینشن بنا لیا. جو بے وفا ہے, لکنھا خلۃ قد سیت من دمھا فجع وولع واخلاف وتبدیل, جس کی طبیعت میں گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا, جس کی طبیعت میں دکھانا کچھ اور لانا کچھ اور, امیدیں کچھ اور دلانا, اور حقائق کی دنیا میں کچھ اور ہے, اور دھوکے کی دنیا جو دکھائے جا رہا ہے وہ کچھ اور دکھایا جا رہا ہے, حقائق کیا ہیں وہ کچھ اور ہیں. تو کہاں سے میرے بھائی سکون ملے گا؟ سکون نہیں ملے گا. سکون ملے گا اس کو لفٹ ہی نہیں کراؤ. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ عشق ہی نہیں کرو. عاشقوں کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا. عاشقوں کو جب سکون ملتا ہے جب ان کی معشوقہ مل جائے اور بھاگنے کا آپشن ختم ہو جائے. تو اگر دنیا ایسی معشوقہ ہوتی, ملتی اور بھاگنے کا آپشن ختم ہو جاتا, پھر سکون تھا. لیکن دنیا ایسی نالائق معشوقہ ہے کہ بعض دفعہ تو ملتی ہی نہیں ہے, اسی میں مر جاتا ہے. بعض دفعہ ملتی ہے تو بھاگنے کا ہر وقت چانس رہتا ہے. کسی بھی آپ کی محبوبہ مل گئی لیکن اس کے پاس مسلسل فون آ رہے ہیں. اب آپ کسی پہ عاشق تھے نا, مل نہیں رہی تھی آپ کو یہ ٹینشن, جب ملی ہے پہلی رات میں, آپ کی جب شادی تھی پہلی رات میں وسیم کا فون آ گیا, سنا ہے تمہاری شادی غفار سے ہو گئی ہے. آپ ٹینشن ہوگی آپ کو کہ نہیں ہوگی؟ بولو گے یار یہ وسیم تمہارا کیا لگتا ہے؟ ایکچولی یہ بھی میرا فرینڈ ہے, میری یہاں بھی رشتے کی بات چلی تھی, لیکن میں ابھی آپ کے ساتھ خوش ہوں, آپ کے ساتھ. اگر آپ نے اچھا سلوک نہیں کیا تو پھر میں وسیم کے پاس دوبارہ چلے جاؤں گی. تھوڑی دیر میں ستار کا فون آ گیا. ستار کا, یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا معشوقاؤں کے ایسے فون آتے ہیں, لیکن دنیا ایسی معشوقہ ہے
किस किस्म के फोन आते हैं भी मैं बताऊंगा। तो दुल्हन बैठी हुई है जी, फोन आ गया जी, गफ्फार का फोन आ गया। ये कौन है भाई? ये गफ्फार है, मेरा क्लास फेलो था, मुझे लाइक करता था, हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे, और लेकिन चूंकि मेरे मुकद्दर में तुम थे तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। 3, 4, 8, 10 जब फोन आएंगे अब आपको हर वक्त खटका लगेगा। बोले भाई मिली भी है तो पता नहीं किस वक्त पतली गली से निकल जाएगा, हर वक्त सुकून नहीं रहेगा आपको। तो दुनिया का बिल्कुल ऐसे ही हिसाब किताब है। आपको गाड़ी मिल गई, आपको बंगला मिल गया, आपको खुशियां मिल गई, हर वक्त का खटका है। और वो जो माशूका मिली थी ना, उसका यकीन नहीं है कि वसीम और सत्तार का फोन आएगा। लेकिन आपको जो दुनिया में माशूका जिस चीज को बना लिया, दौलत को, इज्जत को, शोहरत को, यहां फोन आते हैं, बाकायदा नजर आ रहे होते हैं। आपने एक मशहूर आदमी देखा होता है, ट्रक के नीचे आके मर गया, फोन ही तो आया गफ्फार का फरिश्ता आया लेने के लिए, निकल भाई बहुत कमा लिया। ये चीजें आपको काटती रहेंगी। आपने देखा फला आदमी के पास दौलत थी, अचानक क्या हो गया, रोड पे आ गया। आप हर वक्त डरते रहोगे, यार ये छिन्न, मेरे पास आते हैं दौलतमंद लोग, मुफ्ती साहब फैक्ट्रियों का मालिक हूं, हर वक्त एक लाशूर में खौफ है यार खत्म ना हो जाए। मैंने कहा फैक्ट्री को दिल में घुसा दिया तुमने, ये सोचो खत्म हो गया तो क्या होगा। इश्क ना करो फैक्ट्री से, भाई माशूका भाग गई तो क्या होगा, कहीं और शादी कर लेंगे। लेकिन जब माशूका बना लिया तो फिर इतने आराम से ये नहीं छूटेगी। तो माशूका बनाया क्यों मेरे भाई आपने? हमें देखो अल्लाह का फजल से, हमने ऐसा कहीं हुआ ही नहीं कि इश्क हो गया और फिर नहीं हुई, वहां पे तो मर रहे हो बैठ के। ट्राई किया, हो गई, ठीक है, नहीं हुआ, कहीं और ट्राई कर लो भाई, क्या ख्याल है? तो ट्राई करते रहो बैठ के। मेरा जो आपसे इख्तलाफ है ना, वो इस पे है कि आप ट्राई भी नहीं करते। तो अब क्या मसला है, जब दुनिया से आपने इश्क कर लिया तो दुनिया को गफ्फार, सत्तार और वसीम की कॉल्स आती रहेंगी, ये तरसाती रहेगी आपको। आप जवानी से मोहब्बत, आप बड़े जिम में जाके बहुत बड़े बॉडी बिल्डर बन गए, लोग बड़ी तारीफें करते थे, सैल्यूट करते थे, कॉल आएगी गफ्फार की, बोले कि मैं तुझसे तेरी बॉडी अब छीन रहा हूं, बीमारी आएगी आपको। मैंने एक बॉडी बिल्डर को देखा, बहुत तगड़ा माशाल्लाह, बड़ा जानदार, 5-6 साल पुरानी बात है, अब नहीं पता चलेगा किसकी बात कर रहा हूं। अचानक मार्केट से शॉर्ट हो गया, 1.5-2 साल के बाद मिला, इतना बारीक। क्या हुआ? कह रहे हैं यार मैं ऐसा बीमार हो गया था, मैं तो मरने लगा था, कोई वायरस आ गया होगा, सारी मेहनत खत्म। इतनी सख्त एक्सरसाइज करता था वो आदमी। कह रहे मैंने 5 साल से तो रोटी नहीं खाई ताकि वो ना स्किन जो है मोटी ना हो जाए, बिल्कुल वो, लेकिन खत्म। ये हर एक के साथ हो सकता है, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, लेकिन हर वक्त का खौफ, हर वक्त का खौफ। तो भाई दिल लगाना छोड़ दो यार। वो जो कह रहा था ना फैक्ट्री का मालिक हूं, मुझे डर लगा रहता है, पता नहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अबे मैंने कहा तू फैक्ट्री चला, पैसा कमा, दुनिया को समझ क्या मुसाफिर खाना। ज्यादा बंद हो जाएगी ना तो क्या करेगा? अरे बंद हो जाएगी तो क्या? मैंने कहा चाय में डबो के पापे खाना। कह रहा हलक से नहीं उतरेंगे। मैंने कहा उतरेंगे, जब तुझे भूख लगेगी ना टाइट। सूखी रोटी में ऐसा मजा आता है जो बिरयानी और कोफ्तों में मजा नहीं आता। वो लज्जत अल्लाह तुझे वहां दे देंगे। बीवी बच्चों का क्या होगा? मैंने कहा उनको भी यही बोलना, भाई जो मैं खाऊंगा वो आपको खाओगे। वो तो भाग जाएंगे। मैंने भाग ले तो क्या हल्के फुल्के। तू वैसे भी तू मरने के बाद क्या भागते नहीं है? कब्र में रख के क्या वहीं कब्र में घुसते हैं आपके साथ? तो लिफ्ट नहीं कराओ ज्यादा भाई। 2 टके की खुदा की कसम औकात नहीं है, 2 टके की औकात। इसलिए जब मैं कहता हूं ना मैं रीमो में जा रहा हूं तो लोग कहते हैं सब शो मार रहे हैं, तो मुझे हंसी आती है कि मेरी नजर में ये मिट्टी के खिलौने हैं। खुदा की कसम, मुझे जो आदमी अपनी गाड़ी के व्लॉग बना के दिखा रहा होता है ना, मैंने फरारी खरीदी है फरारी, मुझे लगता है बहुत ही बचकाना। जैसे हम बचपन में ईद पे हम एक गाड़ी खरीदते थे, मेरे वाले साहब मेरे लिए छोटी सी गाड़ी लाते थे, मैं सारे दोस्तों को शो मारता था। तो बिल्कुल ये फरारी शरारी ये यही खिलौने हैं। आजकल व्लॉगर आ रहे हैं, मैंने गाड़ी खरीदी है, ये बटन, ये ठियाऊं, ये देखे ठियाऊं, और ये, और लोग बेचारे कह रहे वाह वाह वाह। अबे क्या तू, तेरी मेंटल लेवल क्या है यार? ये 2 टके के खिलौने पे तू इंसान तो इंसान है भाई। तू अपने कारनामों पे फख्र कर जो तूने किए हैं, कौम के लिए किए, इंसानियत के लिए किए। एजुकेशन पे फख्र कर। तू गाड़ियां दिखा के क्या फख्र कर रहा है? तू बंगले दिखा के क्या फख्र कर रहा है भाई? तो मैं उस पे हंसता हूं कि मैं जिस चीजों पे हंसता हूं, लोग वो ताने किसको दे रहे हैं?
مجھے دے رہے ہیں. یہ 2% کی نہیں ہے ہماری نظر میں. میری اب تک الحمدللہ یہی سوچ ہے. آپ ریوو کی بات کر رہے ہو, میں 1000 گز کے بنگلے کو 2% کا نہیں سمجھتا. اللہ نے جو میرے اندر جو سوچ رکھی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کھلونے ہیں. تھوڑے دن میں مر جائیں گے, یہاں سے جنازہ اٹھے گا. تبھی میں نے اب تک اپنا گھر نہیں بنایا ہے. مجھے لوگ کہہ رہے ہیں بچوں کے لیے بناؤ, تو اس کے لیے میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ اگر اللہ نے وسائل دیے تو اتنا کر لو کہ وہ ایک الگ سوچ ہے. وہ تو شریعت کا بھی حکم ہے, جب اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہوں اور آپ اچھا کھا کے اچھا پہن کے بنا سکتے ہو تو پھر بنا لینا چاہیے. میں اس کو پرلے درجے کی بے وقوفی اور حماقت سمجھتا ہوں کہ انسان کا مینٹ کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا اور وہ فراری کا ولاگ بنا رہا ہے. میری گاڑی, بٹن دبا رہا ہوں شیشہ نیچے جا رہا ہے, ٹھین بٹن دبا رہا ہوں شیشہ اوپر جا رہا ہے, اور اس میں اتنے آپشن ہیں, یہ بٹن دباؤ گے تو یا تو گاڑی کی پبلسٹی کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہو, آپ گاڑیاں بیچتے ہو, ٹھیک ہے, پھر تو آپ کو ظاہر ہے اپنی پروڈکٹ کو اپنی کو پروموٹ کرنا پڑتا ہے نا. وہ تو آپ مرغی بھی بیچتے ہو تو آپ مرغی کے بھی فضائل سناؤ گے, تو گاڑی بیچ رہے ہو تو کیوں نہیں سناؤ گے. تو پاک ویل والے جو کر رہے ہیں وہ تو ان کا بزنس ہے نا, وہ تو بتائیں گے یہ گاڑی میں یہ آپشن پہ, ٹھیک ہے. آپ نے گاڑی خریدی اور آپ اسی کو بتا رہے ہو میری گاڑی اور میرا. ابے بچہ بچکانا سوچ ہے, یہ بلند ذوق نظر نہیں ہے, سمجھ رہے ہو, بلند ذوق نظر نہیں ہے. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. جو فنا ہونے والی چیزیں اس پہ تو مر رہا ہے یار. جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے. کہ نظر کا ذوق بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی پست ہے.